اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان سید رضوان نقوی آج ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں. جی ہاں ناظرین، آج ایک اہم ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوئے. آج کا جو ہمارا موضوع سخن قرار پایا ہے وہ ہے خوشحالی. ہم خوش کیسے رہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں خوشی دے سکتی ہیں، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. اس گفتگو میں آج ہمارا ساتھ دے رہے ہیں عالی جناب ڈاکٹر تقی علی عابدی صاحب. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی شکر خدا کا الحمدللہ. جی آج کا جو یہ موضوع سخن قرار پایا ہے کیونکہ آج کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہر کوئی پریشان ہے، بہت زیادہ پریشان ہے اور کافی ڈسٹربنس ہے، اور پھر اس دنیا میں اتنی بھاگ دوڑ بھری زندگی ہے جی تو بہت تیز زندگی ہو گئی کہ وہ اس میں جو ہے اس کو خوشی مل نہیں پا رہی ہے، وہ کچھ پریشان بھی ہے. تو آج ہم نے سوچا کہ اس خوشحالی کے موضوع پر بات کری جائے تاکہ وہ ناظرین جو کم سے کم حسینی چینل اس وقت دیکھ رہے ہیں تو ان کو پتہ چلے کہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں خوشی دے سکتی ہیں. تو اس حوالے سے جناب آج آپ ہمیں بتائیے کہ سماج میں آج ہر کوئی پریشان رہتا ہے اور وہ خوش بھی رہنا چاہتا ہے. جی پریشان بھی ہے اور خوش بھی رہنا چاہتا ہے. تو اس کو خوشی کیسے حاصل ہوگی، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ مطلب جو تیز زندگی ہماری چل رہی ہے اور آدمی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے اور پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے اور جو اسے تھوڑا وقت ملتا بھی ہے تو چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ہمیں خوشی حاصل ہو جائے. اور شاید اسی وجہ سے ہمارے یہاں بہت سارے چینلز ایسے چل رہے ہیں جو لافنگ چینلز ہیں. اب میں اس کو لگا لیا اور لیٹے ہوئے دیکھ رہا ہے اور بٹن دبا رہا ہے تاکہ مطلب تھوڑی سی خوشی مل جائے. اسی طرح سے ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس تیز زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چینلز دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ صبح صبح مثلا شہر خدمی کو پارک میں چلے جاتے ہیں. پارکوں میں چلے گئے اور پارکوں میں بیٹھے ہوئے اور زبردستی کے ٹھٹے لگا رہے ہو رہا ہے. یعنی وہ کسی نہ کسی طرح سے مصنوعی خوشی حاصل کر رہے ہیں اصل خوشی نہیں، جبکہ اس مصنوعی خوشی میں وہ بات ہے ہی نہیں، وہ چیز نہیں آ سکتی جو اصل خوشی بات ہے. آپ دیکھیں اکثر جو ادبا ہوتے ہیں، شعراء ہوتے ہیں اور جو جن کے اندر مزاحیہ تھوڑا سا پہلو ہوتا ہے وہ بات میں ہی بات پیدا کر کے سامنے والے کو جو اگر کہتے ہیں کہ روتا ہوا بھی ہے تو اسے احساس کو ہنسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا فن ہے ان کے اندر. ادبا میں تو شعراء میں تو بہت اس طرح کے مل جائے گا. اور جیسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ادبی لطائف، لطیفہ گوئی آج کل قریب ختم ہوتی جا رہی. اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی وقت کوئی بات کہہ رہے ہیں اور سامنے والا اسے سمجھ ہی نہیں رہا جی اس کو خوشی نہیں مل رہی، لیکن پھر بھی ہمیں کم از کم اتنا مطلب طنز و مزاح جو کہا جاتا ہے، طنز و مزاح ادب میں بھی ہے اور یوں بھی ہے اور یوں بھی اسلام نے بھی کہا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے مزاح کر سکتے ہیں. کیوں کر سکتے ہیں؟ کہا اس میں ثواب بھی ہے. جیسے بہت مشہور واقعہ ہے، اکثر ہم لوگ سنا کرتے ہیں کہ حضرت علی اپنا کھجورے کھا رہے ہیں اور گٹلیاں جو ہے جناب سلمان فارسی کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو یہ مزاح کا ایک پہلو ہے خوشی. مطلب انہوں نے کچھ کہا، پھر انہوں نے کچھ کہا اور وہ تھوڑی سی مسائل لگے. اور آپ دیکھیں ایک چیز اور ہوتی ہے، جو بہت قریبی دوست ہوتے ہیں، بہت قریبی دوست جسے ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ لنگوٹیا یار جسے کہتے ہیں، مطلب اس طرح کے لوگ بہت قریبی، رات کاٹی روٹی ہے، ہم پیالہ ہم نوالا ہے جو لوگ، وہ لوگ آپ اگر دور سے اگر ان کی گفتگو سن رہے ہوں گے تو لگے گا پتہ نہیں کیسی گفتگو کر رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دونوں بہت ہی قریبی دوست ہیں، ہم پیالہ ہم نوالا ہیں. ایسی گفتگو کرتے ہیں نوک جھونک والی کہ اس سے بالکل دماغ فریش ہو جاتا ہے. اچھا یعنی فریش ہونے کے لیے، دماغ کو فریش ہونے کے لیے ہمیں ہنسنا ہے، ہنسنا ہے اور دوسروں میں کی خوشی کے ساتھ ساتھ مطلب یعنی کہ دوسروں کی خوشیوں میں شرکت بھی کرنا ہے اور ان کی خوشی ہم کو ہمیں خود بھی مل جائے گی نا. ایسی بات مطلب کوئی بھی دوسروں کو خوش رکھیں گے تو ہم کو بھی خوشی ملے گی. وہ فطرت ہے. اسی وجہ سے جو ہے یہ دوست احباب، اسی لیے معصومی نے بھی کہا ہے کہ زیادہ زیادہ دوست احباب بناؤ. اچھے دوست بناؤ، اچھے دوست بناؤ تاکہ تم ان کے ساتھ بیٹھ کے خوشی حاصل کرو. یہ ہے نا. اچھا قدرت نے بھی آپ دیکھیں قدرت نے خوشی حاصل کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے، مطلب چہرے پہ ایک اچھی رونق آنے کے لیے، شادابی کے لیے یہ سب چیزیں قدرت نے بھی بنا رکھی. اب آپ دیکھیں کہ مثلا صبح
صبح، جبکہ انسان مطلب گہری نیند میں سو رہا ہوتا ہے جی، جسے صبح صادق کر لیے، صبح کاذب کر لیے، مطلب اس موقع کے اوپر اس وقت قدرت نے خوشحالی لانے کے لیے، تازگی پیدا کرنے کے لیے جو نسیم سحری کہلاتی ہے، صبح ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ہوا صبح صبح چل رہی ہے، اس سے اپنے آپ ایک تازگی پیدا ہوتی ہے. ہاں، اگر ہم غور سے اس کو دیکھیں گے ہوا کو چلتے ہوئے اور ہم محسوس کریں گے تو فرحت حاصل ہوگی، اپنے آپ جو ہے تازگی ایک بدن میں آ جاتی ہے. اسی وجہ سے آج ہم ڈاکٹرز کی تو بات مان لیتے ہیں کہ صبح ٹہلا کرو، کیوں ٹہلا کرو کہ بیماری دور ہو جائے گی. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا، جی اللہم صلی اللہ علیہ محمد، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر 3 طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں. جی، ایک خون سے بیماری آتی ہے، صفرا سے بیماری آتی ہے، جی، بلغم سے بیماری آتی ہے، اور ان تینوں بیماریوں کا علاج ہے. ہاں ہے، بالکل. کیا علاج ہے؟ کہا کہ تم جو ہو نہاؤ، اس سے بیماری تھوڑی دور ہو جائے. تم اپنے بال تھوڑے درست کروا لو، داڑھی اور تھوڑے سے ناخن، مطلب یہ حجامت جسے ہم لوگ کہتے ہیں، مطلب فریش ہونے کے لیے سب اچھا کرو تم، ہے نا. جیسے حج میں بھی یہی ہے کہ وہاں جا رہے ہیں ایک بڑی عبادت کرنے کے لیے، واجبی عبادت کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے سر بھی مڈا رہے اور ناخن بھی کاٹ رہے، یعنی اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی راز ہے. ہاں بالکل. تو اس میں جناب رسول خدا نے کہا نہاؤ، حجامت بنواؤ، اور کیا ہے انہی میں سے ایک چیز ہے کہ صبح ٹہلو. ہاں، صبح چہل قدمی کرو، صبح ٹہلو، مارننگ واک. تو اب جناب رسول خدا نے شاید فرمایا، آج ڈاکٹر بھی ہے، ہم گئے بیمار ہو کے خدا نہ خستہ، تو وہ پہلے کہے گا آپ خون چیک اپ کرائیے. کہہ رہے خون کی بیماری آتی ہے، خون سے بیماری ہوتی ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ تم نہا لو. روز اگر نہا رہے ہیں، صاف ستھرے ہیں، تو اپنے آپ بیماری دور ہے. اب آپ چہل قدمی دیکھیے. اب یہ جناب رسول خدا نے تو یہ ارشاد فرما دیا کہ بھئی اس سے جو ہے تم صحت یاب رہو گے، خوشحالی رہے گی. فائدہ کیا ہے؟ فطری طور پہ فائدہ کیا ہے؟ اب فطری طور پہ فائدہ یہ ہے کہ جب ہم نکلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اور یہ جو جھونکے چل رہے ہیں، واہ، اس میں پیڑ ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہاں، پیڑ ہیں وہ ہل رہی ہیں، اس کی ڈالیاں ہل رہی ہیں. ہاں بالکل، بہت اچھا لگتا ہے. اچھا، اب اس میں ہر موسم میں الگ الگ قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں. ہاں، پھل ہیں، پھول ہیں. پھول ہیں. اب الگ الگ قسم کے پھل اور پھول دیکھ رہے ہیں تو اپنے آپ جو ہے فرحت محسوس ہوگی. ہاں بالکل، خوشی محسوس ہوتی ہے، اپنے آپ تازگی پیدا ہوگی. کیوں تازگی پیدا ہوگی؟ قدرت نے کیسا اچھا پھول بنایا، کتنا بہترین رنگ ہے، اور ایک ہی پھول میں معلوم کئی قسم کے رنگ بھی پڑے ہوئے. ہاں، اس میں سب اچھا، اور اس کے بعد یہ والا پھول توڑ لیا، یہ والا پھول توڑ لیا، آپ سوچ رہے ہیں اس میں تھوڑا سا فرق نکال دیں، تو معلوم وہ فرق بھی نہیں مل رہا ہے. جیسا اس میں ویسے یہ تو پھول ہو گئے، یہ پھل ہو گئے، ہے نا، یا پیڑ پودے ہو گئے. آپ دیکھیں جانور، آدمی دیکھ رہا ہے نا، چینل والا دیکھ رہا ہے جو آتا ہے ڈسکوری چینل، ایک سے ایک اس میں جو ہے جانور اور ایک سے ایک پرندے اڑنے والے ایسے ایسے جو کبھی دیکھے نہیں انسان، دیکھے نہیں. اور آپ دیکھیں کہ کتنا لوگ اس کو جو ہے لگاؤ سے دیکھتے ہیں. بے شک، بالکل. حالانکہ وہ صرف ہمیں وہاں اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے اور کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، لیکن پھر بھی ہم اس لیے اس کو دیکھتے ہیں کہ قدرت نے کیسی چیزیں بنائی ہیں، اس کا شکر بھی ادا کرنا، اس کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں. ایسی چیزیں بنا دی کبھی سوچا بھی نہیں انسان، سوچا بھی نہیں. تو اب یہ سب چیزیں جو ہم لوگوں نے دیکھی، پیڑ پودے دیکھے رنگ برنگے، پھل دیکھے، جانور دیکھے، پرند دیکھے، تو اس کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو اب اگر ہم صبح ٹہل رہے ہیں اور کانوں میں ہلکی ہلکی آواز چڑیوں کی آ رہی ہے، ہاں بالکل، ہاں، کوئل کی آواز آ رہی ہے، کوئل کچھ بول رہی ہے، اس کی آواز ہم لوگ سن رہے ہیں، اچھا لگتا ہے. دیکھیے کتنا اچھا لگ رہا ہے. ہاں، کتنا اچھا لگتا ہے. تو قدرت نے خود یہ نظام بنا رکھا ہے کہ تم ہماری جو رنگ برنگی چیزیں ہیں، پہاڑ ہیں، اس پہ نظر دوڑاؤ، اس کو دیکھو، غور و فکر کرو. بے شک. آخر کیوں؟ آپ دیکھیں شام اودھ کہلاتی ہے، وہیں صبح بنارس کہلاتی ہے. کیا مطلب ہے صبح بنارس کا؟ کیا مطلب ہے شام اودھ کا؟ کہا نہیں، صبح جو سورج اگ رہا ہے، واہ، وہ منظر تم دیکھو، منظر دیکھو تو اپنے آپ تمہیں خوشی لگے. کتنے لوگ وہاں جمع رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. کہ تو قدرت نے یہ جو تمام چیزیں بنائی ہیں، اگر ہم اس کو دیکھیں اور اس سے محظوظ ہوں، ہاں بالکل، تو اپنے آپ ہمیں فرحت محسوس ہوگی، خوشی محسوس ہوگی. اب جیسے ڈاکٹر صاحب یہاں پر یہ بھی عرض کرنا ہے، اب جیسے پہاڑ ہم نے دیکھے، پہاڑ دیکھ کے بہت خوشی محسوس، اتنا اللہ خدا ہے تو اس کو دیکھ کے بڑی خوشی محسوس. قرآن میں جگہ جگہ بالکل، بے شک. اب یہ سب سیر کرو. اب جیسے کہ ہم کہیں سے گزر رہے ہیں، فرض کیجئے
تو وہاں پہ دیکھا کہ ہم نے جو ہے تو جھرنے بہ رہے، جھرنے بہ رہے، اب جو ہم نے دیکھا چشمے نکلے ہوئے، صاف و شفاف پانی اس کے اندر، وہ کتنا خوبصورت محسوس ہو رہا ہے، بالکل دودھ کی طرح. کبھی کبھی میں نے وہاں پاکستان میں دیکھا کہ گرم پانی اور کہیں بھی بہت ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا پانی، سب قدرت کے کرشمے ہیں. تو ان سب چیزوں کے ذریعے ہم اپنے آپ فرحت محسوس کر سکتے ہیں. اب جیسے جگنو ہے، اب رات میں ہے، وہ چل رہا ہے، اس کی لائٹ آن آف ہو رہی ہے، کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے. قدرت نے کیا چیز بنا دی، اتنی سی چیز بتائی ایک جگنو. تو اب یہ سب چیزیں گویا قدرت نے اسی لیے بنائی ہیں کہ ہمیں اور آپ کو اشرف مخلوق بنا دے. ہاں بے شک بے شک. اور ہمیں لوگوں کے تصرف میں یہ سب چیزیں ہیں. یہ سب تو یہ سب چیزیں جو اس نے بنائی ہیں وہ اسی لیے گویا بنائی ہیں کہ انسان خوش رہے. واہ واہ واہ، ہم لوگوں کے لیے بنائی. ہاں انسان، اس کا شکر ہے پالنے والے کا، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگوں کے لیے اس نے اچھی اچھی نایاب چیزیں. اب ایک پوائنٹ یہاں سے اور نکلتا ہے جناب، وہ یہ کہ قدرتی خوشی ہمیں حاصل کہاں سے ہوگی؟ یہ اسی طرح سے پارکوں میں جائیں، ٹہلیں، گھومیں، ہے نا. تو یہ تو ایک تو یہ ہوگی قدرتی خوشی. یہ جو ہم نے مناظر دیکھے، فطری مناظر آپ دیکھیں، کتنے لوگ ہیں پہاڑی علاقوں کے اوپر جاتے ہیں، گرمیوں کے علاقے میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ ہمیں تھوڑی سی فرحت، ایسی خوشی مل جائے گی. اللہ نے بھی انتظام کر رکھا ہے. اچھا اچھا جی. قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، اس میں آیا کہ مثلا ہم بارش بھیجنے سے پہلے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلا دیتے ہیں. واہ، تاکہ آغاز ہو جائے کہ اب بارش ہونے والی، کیونکہ اس سے پہلے ہوا چل رہی ہے، ہوا چل رہی ٹھنڈی ٹھنڈی. اور دیکھیں یہ جو ہے کتنی مطلب خوشی بھی بانٹ رہی ہے یہ تمام چیزیں، اور زندگی بھی بانٹ رہی ہے. بے شک زندگی بانٹ رہی. کس طرح سے زندگی بانٹ رہی ہیں؟ ہوا تو چلا دی، فرحت محسوس ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو کالی گھٹا کا منظر دیکھیں کتنا خوش ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پرند بھی خوش ہوتے ہیں. پرند خوش ہوتے ہیں، مطلب اب وہ بارش ہونے والی ہے تو اب آپ دیکھیں کئی پرندے جھومتے ہوئے، ناچتے ہوئے جو ہے آسمان پہ نظر آتے ہیں. جہاں یہ چیزیں ہیں وہیں آپ دیکھیں کہ یہ بارش جو ہے قدرت کی، یہ زندگی بخشتی ہے. بے شک زندگی، حیات ہے، پانی ہے، یعنی کہ پانی سے ہی خلق کیا ہے. ہاں، اور دلیل کیا ہے؟ دیکھیے یہ بارش، یہ جو ہلکی ہلکی پھوار پڑتی رہتی ہے، جس کو آج جو ہے انسانوں نے شاور کی قسم میں بنا رکھا، تھوڑا سا بارش کا مزہ آ جائے. فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے آج ہماری زندگی میں ہوتا یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بے ہوش ہو جائے تو پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ ہلکے ہلکے پانی کے چھینٹے اس کو دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ہوش میں آ جائے. ہوش میں آ جائے جی. تو یہ جو پانی کے چھینٹے ہیں گویا حضرت انسان نے بارش کی پھوار سے سیکھے. ہاں بالکل جی. اور قرآن میں بھی آیا ہے، قرآن میں آیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. بے شک ہاں، جو مردہ زمین ہے اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے، زندہ ہو گئی، اور ہریالی بھی اسی سے نکلتی ہے. ایسی بات ہے، پانی اگر زمین کو پہنچے گا تبھی اس سے پیڑ پودے بھی، وہی زندگی ہے، وہی زمین کی زندگی ہو گئی کہ دوسروں کے لیے کچھ وہ جو ہے پیش کر سکے زمین. ہاں جی. تو یہ بارش جو ہے ہمیں زندگی دے رہی ہے. اچھا ہلکا سا چھینٹا جب دیا جاتا ہے تو ہمیں ہوش آ جاتا ہے. تو اگر ہم اس شاور کے میں یہ محسوس کریں کہ یہ تو قدرتی طور پہ ہو رہی ہے بارش پورا، تو کتنی مجھے فرحت محسوس ہوگی. اور دیکھیں خوشحالی کے لیے کیا ہے، مطلب تازگی کے لیے کیا ہے. یہ اگر ہم کہیں سے دور سے آئے ہیں، تیز ہوا کے جھونکے چل رہے ہیں اور پسینہ نکل رہا ہے اور گرد بھری ہوئی، تھوڑا سا میں نے منہ پہ پانی ڈالا، ہاتھ دھویا اور یہ وہ اپنے آپ تازگی لگ گئی. یعنی قدرت کی اس دی ہوئی چیز کے ذریعے سے ہمیں بے شک تازگی محسوس. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں باقاعدہ طور پہ دے رکھی، تو ہمیں ان کا باقاعدہ طور پہ استعمال کرنا چاہیے، اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے سب کے لیے، انسانوں کے لیے ہے یہ ساری چیزیں. اب یہاں پہ ایک اور بھی بات ہم کہنا چاہیں گے کہ یہ تو ابھی ہم لوگ نے جو گفتگو کی ہے جتنی بھی، یہ باہر کی گفتگو ہوگی، کہ جیسے کہ ہم نے سمندر دیکھا، یا جیسے ہم نے جھرنے دیکھے، یا ہم نے پہاڑ دیکھے، یا بہت اچھے فلاورز دیکھے، یا پھول دیکھے، یا پھر ہم نے گھاس دیکھی. ٹھیک ہے، بہت ننگے پیر چلیے، ننگے پیر چلیے، آنکھوں کی روشنی بھی، یا ہم نے صبح کی اوس میں جا کے اپنے کو پیدل چلایا، پیر جب چلیں گے تو اس سے میری آنکھوں کی روشنی بڑھے گی. یہ سب چیزیں تو باہر کی ہو گئی. اب ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں گھر کے اندر جو ہے وہ خوشیاں نہیں ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ تو باہر کی خوشیاں آپ نے بتا دی، اب یہ بتائیے کہ گھر کے اندر کیسے خوشیاں حاصل ہو سکتی ہیں، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا انسان کو. یہ بہت اچھا ہے، اس لیے کہ اگر گھر میرا خوش ہو گیا، گھر میں سب لوگ خوش ہو گئے تو یہ خوشی باہر جائے گی، سماج جائے گا، اور سماج سے شہر ہوا، شہر سے ملک ہوا، ملک سے دوسرے. یہ اچھی بات کی. دیکھیے اس کے لیے ہمیں جب گھر میں خوشی پیدا کرنا ہے،
عام طور سے 3 چیزیں ایسی ہیں جو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ چیزیں ہیں تو ہمیں خوشی مل جائے گی. نمبر ایک یہ کہ ہمارے پاس علم ہونا چاہیے. علم ہونا چاہیے بے شک, کہ کیا چیز کہے کے لیے ہے, فلاں ہے, اس کے لحاظ سے ہم خوشی. اور دوسری چیز کہی جاتی ہے کہ دولت ہونا چاہیے. دولت ہونا چاہیے جی. اور تیسری چیز جو گھر کے لیے ہے وہ جو گھر کا ساتھی ہے میرا, ہاں ہاں جی جی, وہ صحیح ہونا چاہیے. وہ صحیح ہونا چاہیے جی. یعنی عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت. اور اسلام نے اسی کے انتخاب کے لیے بہت پہلے یہ بات, شروع میں یہ بات کہہ دی کہ تم ایسا انتخاب کرو جو با ایمان اور با اخلاق ہو. ہاں, لیکن ایک بات یہاں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ با ایمان اور با اخلاق ہو, لیکن یہ معصومین نے فرمایا, لیکن کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ خود غلط ہیں, کیونکہ ہم لوگ تو پیسہ دیکھ رہے ہیں. آج کے دور میں تو یہی ہو رہا ہے. دیکھیے آج کے دور میں یہی ہو رہا ہے کہ سیرت ہم نہیں دیکھتے. ہاں, ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس وقت جو ہے شادی کریں گے جب ہم پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. ہاں ہاں, حتیٰ کہ ہمارے والدین بھی سوچ رہے ہیں کہ ابھی میرا بچہ جمع نہیں ہے, اب اس کی عمر نکلی جا رہی ہے جی. اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا لڑکا ہے, اب وہ چاہے کچھ بھی نہیں کماتا ہے, لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ لڑکی ایسی ہو جو کما سود ہو. ہاں, اور دوسری طرف وہ لڑکی والے سوچ رہے ہیں کہ لڑکا ہمیں ملے تو بہت بڑا بزنس مین ہو یا سرکاری نوکر ہو. ہاں, تو ادھر کا حل کیا ہے؟ اچھا, ادھر یہ ہے کہ دونوں کی عمریں نکلی جا رہی ہیں. ہاں ہاں بالکل, یہ بھی بات صحیح ہے. جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کے قریب آ کے سکون حاصل کرو. ہاں جی, یعنی خوشحالی سکون ہوگا تبھی اس کا مطلب اطمینان ہو. دولت لاکھ کچھ ہو, جتنی دولت بھری ہو جی, جتنا بڑا عہدہ مل گیا ہو, کچھ بھی ہو, بہت بڑا بزنس ہو, پوری دولت ہے لیکن سکون نہیں ہے, تو بتائیے خوشی کہاں سے ملے گی؟ نہیں ملے گی, بالکل خوشی ملے گی. تو اسی لیے کہا کہ تم ایسا انتخاب کرو جو, حتیٰ کہ جہاں ہم معصومین کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ایک سبق بہت زبردست ملتا ہے. اچھا, آپ دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا جی, اللہم صلی اللہ علیہ, آپ کا مولا کائنات سے ہوا جی, حضرت علی. اچھا, اب ہو گئی, شادی تو ہو گئی. اب آپ دیکھیں جناب رسول خدا نے اب دھونے کے بعد جب یہ لوگ اپنے گھر چلی گئی, جناب فاطمہ زہرا رخصت ہو کے وہاں سے, تو اب پہلا وہ سوال کر رہے ہیں کہ تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا. ہاں بے شک جی, تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا. اور ادھر ان سے سوال کر رہے ہیں کہ تم نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا. واہ سبحان اللہ. یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہیں. ہاں بالکل بے شک. تو آج ہمیں بھی اگر گھر میں ایسی عورتیں ہیں یا ایسا شوہر اپنے لیے پسند کریں جی کہ جو با ایمان و با اخلاق ہو, جو علم رکھتا ہو, تعلیمات اسلامی کی روشنی میں اپنی زندگی گزار سکتا ہو, تو اپنے آپ گھر میں سکون پیدا ہو جائے گا. واہ سبحان اللہ, بے شک اپنے آپ سکون. اچھا, جب ہم دونوں سکون میں ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اولادیں بھی سکون ہیں. اولادیں بھی سکون میں. اچھا, جب اولادیں سکون میں ہیں تو ماں باپ بھی سکون ہے. یہ بھی گھر سکون میں ہے, وہ بھی گھر سکون میں, وہ خوش ہے, وہ بھی خوش ہے. اچھا, ایسا بھی تو ممکن ہے کہ اگر ہم گھر میں, کیونکہ آج کل کیا ہے کہ ہم زیادہ ٹائم باہر دیتے ہیں, آج کے بہت زیادہ اتنا ٹائم تیز زندگی ہو, اگر ہم تھوڑا سا ٹائم گھر پہ دیں اور گھر پہ اپنی ممی پاپا کے چہرے کو دیکھیں اور ان کو تھوڑا سا پانی پلا دیں تو کتنی اچھی بات ہے. جی جی, کہ تم مطلب خوشی کے چہرے کے ساتھ, ہاں ہاں بے شک, اگر تم نے اپنے والدین پر نگاہ ڈالی تو گویا عبادت, یہ عبادت ہے, اور وہ بھی خوش رہیں گے, ہم بھی خوش رہیں گے. اور ادھر ماں باپ ہیں, انہوں نے خوشی میں آ کے اور سینے سے لگا لیا, سر پہ ہاتھ رکھ دیا, اپنے آپ خوشی پیدا ہو گئی. جی جی بالکل, ظاہر سی بات ہے, بالکل. ہاں, آپ دیکھیں یہ فطرت ہے. جب بچے بہت زیادہ مثلاً پریشان ہوتے ہیں کسی وجہ سے, اور اپنی وہ بات انہوں نے ماں سے باپ سے کہہ دی, اپنے آپ سکون, بے شک. ہاں بالکل, ایک بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنی ممی پاپا سے یہ بات کہی, آدھی خوشی آ گئی. تو جب پورے گھر میں سب لوگ ایک دوسرے کے لیے سوچ رہے ہیں, ہم اپنے ماں باپ کے لیے سوچ رہے ہیں, تو اب جب میرے بچے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں, اس کا مطلب میری بھی, اور ہم ان کو جو ہے مطلب اپنے سینے سے لگا رہے ہیں, محبت بھری نگاہ ڈال رہے ہیں,
تو اپنے آپ خوشی پیدا ہوگی. یعنی کہ ایک بات اور یہاں پہ ہم کہنا چاہیں گے کہ وہ نوجوان، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو کچھ ایسا بھی دیکھا گیا کہ اپنے ماں باپ کو زیادہ رسپیکٹ نہیں دیتے، تو ان کو اپنے ماں باپ کو رسپیکٹ دینا چاہیے اور ان کو بہت عزت کرنا چاہیے اپنے پیرنٹس کی، ماں باپ کی، اور ان کو کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے تو ایک گلاس پانی تو اپنی ممی پاپا کو پلا دیں. کتنا بڑا ثواب ہے. ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. اگر ہم اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں گے تو دل سے دعا دیں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا اور ہماری زندگی یہاں کامیاب ہو جائے گی، خوش رہے گی. بالکل بے شک. جی دیکھیے بہت بڑی ہمارے پاس، میں نے جو پہلے کہا کہ پیسہ ہو، ہاں جی، دولت ہو، ہاں، لیکن اس دولت کے ذریعے سے ہم خوشی نہیں خرید سکتے. کہ مارکیٹ میں جائیں کہ بھیا خوشی مل رہی ہے، لاؤ ایسا خوشی نہیں. ہاں بالکل، وہ تو ہم پورا ٹائم فیملی کو دیں. ہاں، خوشی اسی وقت ہوگی کہ جب ہم دوسرے کے لیے ہنس بول کے کام آ رہے ہوں. ہاں، اور اچھا سوچے دوسرے کے لیے، اچھا سوچے. ہاں صحیح بات ہے. تو آلریڈی مجھے خوشی ملے گی، وہ اپنے آپ خوشی ملے گی. جی بالکل بے شک. جی، خوشی کے لیے ہمیں دوسروں کی خوشی کا سب سے پہلے خیال. ہاں، اگر ہم دوسروں کو خوش رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے آلریڈی ہم خوش رہیں گے اور اللہ بھی ہم پر کرم کرے گا. ظاہر سی بات یہی حسن اخلاق ہے. بھائی یہی حسن اخلاق ہے. جی ظاہر سی بات ہے. بالکل، آپ دوسرے کے ساتھ اچھا سوچیے، اچھا کیجیے. زبان میری اچھی ہے، اخلاق میرا اچھا ہے، کردار میرا اچھا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی جو دشمن ہے وہ میرا جو ہے گرویدہ. جیسا کہ رسول کی زندگی میں ہوا. جی 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 بالکل. انہوں نے اپنے اخلاق، کردار، زبان کے ذریعے سے ہی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا. ہاں بالکل بالکل. اور دھیرے دھیرے خوشی پھیلنے لگی، پھیلنے لگی. جی جی بالکل. ہاں، حسن اخلاق سے. اچھا، کسی معصومین نے بھی اس سے متعلق حدیث بیان فرمائی ہے خوشی سے متعلق کچھ؟ ہاں دیکھیے، ایک چیز جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام، خوشی تو ہمیں بارہ ماس ملنا چاہیے، ہر گھڑی ملنا چاہیے. امام نے کیا اس سے متعلق فرمایا ہے؟ تو ہمیں تو ہر انسان چاہ رہا ہے خوشی کی تلاش میں، وہ دنیا بھر کی چیزیں جو لا رہا ہے وہ خوشی کے لیے لا رہا ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر اپنے دن کو 4 حصوں میں تقسیم کر لو. اچھا، 4 حصوں میں اپنے دن کو 4 حصوں میں تقسیم کر لو. یعنی 24 گھنٹے کو 4 حصوں میں تم تقسیم کر لو. جی جی جی. تو اس کے ذریعے سے تمہاری زندگی کا ہر کام بھی ہوتا رہے گا اور خوشی بھی آئے گی. خوشی بھی آئے گی. جی ہے نا. انہوں نے کہا کہ تم اپنے دن کو 4 حصوں میں بانٹ لو. ادھر صبح ہوئی اور ادھر ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا. جی. تو 24 گھنٹے 6 گھنٹے ہو گئے. 6 گھنٹے ہو گئے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک حصہ تم اللہ کی عبادت اور غور و فکر میں لگا دو. ایک حصہ اللہ کی عبادت اور غور و فکر. 6 گھنٹے اللہ کی عبادت میں اور غور و فکر میں. جیسے کہ ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ فطری جو خوشی ہے، خوشحالی ہے، وہ ہمیں باہر مل رہی ہے، پہاڑ اور جھرنے اور باہر سے جی جی پھول اور یہ سب چیزیں مل رہی ہیں. تو اس میں غور و فکر کرو کہ آخر یہ خدا کی قدرت ہے. پانی وہی ہے جہاں سے غذا پیڑ حاصل کر رہا ہے، اس میں میٹھا، اس میں نمکین، اس میں کھٹا اور اس میں کڑوا. جی، کیا معاملہ ہے؟ جی، یہ رنگ کہاں سے آ رہے ہیں اس کے اندر؟ یہ پرندوں میں یہ کون ہے جو بیٹھا ہوا جو ہے اتنی بہترین ڈیزائن بنا رہا ہے مور میں؟ ہاں بٹر فلائی ہے. جی، بہت ساری چیز دیکھ کے عجیب سا وہ محسوس ہوتا ہے کہ بٹر فلائی کا آپ نے نام لیا. آپ جب غور کریں کیا اس میں رنگ ہے اتنے خوبصورت خوبصورت، کیا ڈیزائن بنا ہوتا ہے بٹر فلائی پہ. آپ دیکھیے تو دیکھیے بٹر فلائی جو ہے یوں اڑتی بھی چلی جا رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اس کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں. ہاں جی. یہ جو دوڑ ہے بٹر فلائی کے پیچھے، تو ان بچوں کو خوشی پیدا کر رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں بالکل بے شک بے شک. ہاں، کیونکہ بچے اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایسے جگنوں کے پیچھے بھی سب بھاگنے لگتے ہیں، پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ادھر سے ادھر. جی جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی بالکل ان کو ملی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک حصہ اللہ کی عبادت اور غور و فکر میں لگا دو. یہ پہاڑ کیوں ہے، یہ ہوائیں کیوں چل رہی ہے، یہ سورج کیوں نکل رہا ہے، بے شک چاند کیا ہے، پرند کیا ہیں، یہ پتنگے کیا ہیں، اور جانور، انسان، پھل پھول سب. کہا کہ ایک حصہ تم اپنے اہل و عیال کی روزی کمانی میں لگا دو. ایک حصہ. جی. یعنی 6 گھنٹے تم روزی کمائیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا کہ جب میرے پاس دولت ہوگی، بالکل، جب میرے پاس پیسہ ہوگا، جی، تو اپنے آپ پورا گھر خوش رہے گا. 2 وقت کی روٹی کا انتظام کیے ہوئے اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے. پیسے کے ذریعے ہم انتظام کر لیں گے 2 وقت کی روٹی کا. 2 وقت کی روٹی ہو گیا. اچھا، اور اگر 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے تو انسان کرپٹ ہو جائے گا. تو یہاں سے ایک بات اور بھی نہیں، وہ غلطی کی طرف چلا جائے گا. یہ غلطی کی طرف چلا جائے گا. اس لیے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ روزی روزگار کے لیے، قصب معاش کے لیے اپنے کو پریپیئر کریے
کہ آپ کو کمانی کمانا ہے جائز طریقے سے. میں اکثر لوگوں سے کہتا رہتا ہوں دیکھیے اس ہاتھ میں اللہ نے بہت زیادہ دولت دے رکھی ہے, بے شک ہم اس کو تلاش کر لیں. ہاں, تلاش کیسے کریں گے؟ صحیح ڈھنگ سے تلاش کہا کہ اس جسم کو اس طرف لگا دیں جو صحیح طریقہ بے شک ہے. جی, تو روزی آپ کما رہے ہیں تو گویا یہ کہ خوشحالی گھر میں ہاں آئے گی بالکل, کیونکہ جب روزی آ رہی ہے تو پھر خوشحالی بھی ہوگی, ظاہر سی بات ہے. تو اب اچھا, اب روزی بھی کمانے میں ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ بھئی کیا چیز میرے لیے اچھی ہے اور کیا چیز میرے لیے برا, وہ ایک الگ موضوع ہے. جی جی, اس میں ہم نہیں جانا چاہیں گے. لیکن اگر روزی رہے گی, 2 وقت کی روٹی کا انتظام رہے گا تو آدمی خوشحال رہے گا. آپ دیکھیں آج کل کے نوجوانوں کو دیکھیں, نوجوانوں کو چونکہ 2 وقت کی روٹی کا انتظام نہیں ہے, یعنی کہ بہت پریشان ہے اس وقت کے نوجوان. اگر آپ دیکھیں کچھ کو چھوڑ کے زیادہ تر پریشان ہیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نوجوان غلط کام کی طرف لگ جاتا ہے. ہاں بالکل جی. اور اس میں بھی جب ہم سماج کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو زیادہ پڑھ رہا ہے, اورینٹڈ کورس کر رہا ہے, لمبی لمبی فیسیں دے کے جی, وہ زیادہ کرپٹ ہو رہا ہے. جی جی, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ اس کو 2 وقت کی روٹی کا انتظام, ہاں جی, نہیں, وہ چین بھی کھینچ رہا ہے, وہ سب کر رہا ہے. جی اے ٹی ایم بھی لوٹ رہا ہے, دنیا بھر کے سب کام کر رہا ہے. ہاں ہاں. تو ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ یہ جو بے روزگار بھتہ دیتے ہیں اس کو بند کر دیں, کیونکہ اس سے انسان کاہل ہو رہا ہے. جی, اس سے انسان کاہل ہو, اس کو بند کر دیں. اس سے وہ کام لے, کوئی بھی کام لے, یہاں سے وہاں تک جتنے مکان ہیں ان کے نام لکھ کے لے آؤ, 500 روپے لے جاؤ, 1000 روپے لے جاؤ. تو اس کو جب 1 وقت کی روٹی 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو جائے گا تو وہ خوش رہنے لگے گا. اور تیسری چیز امام نے ارشاد فرمائی کہ تم ایک حصہ سونے میں لگا دو. اچھا, ایک حصہ سونے میں لگا دو. جی, یعنی 6 گھنٹے تم سو لو. آج کا ڈاکٹر بھی کہتا ہے اگر 6 گھنٹے آپ سو رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ صحتیاب ہیں. جب صحتیاب رہیں گے تو خوش رہیں گے. جی, جہاں یہ 3 چیزیں بتائی, وہیں چوتھی چیز امام جعفر صادق صاحب نے ارشاد فرمائی کہ تم ایک حصہ, دن کا ایک حصہ, 6 گھنٹے غور و فکر, 6 گھنٹے روزی کمانا ہے, 6 گھنٹہ سونا, اور ایک حصہ تم ایسے دوست احباب اور ملنے جلنے والوں کے ساتھ گزارو جن کے ساتھ تم کھل کے ہنسی مذاق کر سکو. اچھا اچھا, ہاں ہاں, مزوال مومنین کر سکو, کھل کے ہنسی مذاق کریں گے, اس کا مطلب صحتیاب رہیں گے. جی, اسی لیے آپ دیکھیں جن کے ساتھ ہم کھل کے مذاق ہنسی مذاق کر سکتے ہیں, سکون اسی وقت ہمیں ملے گا. دوست احباب کے ساتھ تھکے ہوئے ہیں, بہت قریبی دوست کے ساتھ ابے تبے کر لیا, 2 منٹ ریفریش. جی جی, ہے نا. یا گھر میں ہم آئے, گھر میں گھسے اور ہم نے سب کو ہنستا بولتا دیکھا, سکون مل گیا. اور قرآن تو عورت کے لیے بھی کہتا ہے لے تسکنو الیہا, وہاں جا کے تم سکون حاصل کرو. جی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہی چیز بات آ جاتی ہے کہ گھر سے اگر ہم اپنی خوشحالی کو لے کے چلیں گے, سکون کو لے کے چلیں گے, تو اپنے آپ ہمیں باہر بھی ہر جگہ سکون ہی سکون ملے گا. ہم اس میں نہ رہیں کہ ان کے پاس یہ, ان کے پاس یہ, ان کے پاس یہ, تو میری خوشی چھن جائے گی. ہم میں خوش رہیں اور دوسرے کو خوش. جتنا بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے, جتنے اللہ نے دیا ہے, بھائی یہ قناعت ہے, اور اسی پہ خوش رہیں, اور کسی کو جلے نہیں, اور کسی سے حسد نہ کریں, اور جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہے اسی پر اتفاق کریں اور اسی کے ذریعے آگے بڑھیں. انشاءاللہ ہماری زندگی, سب کی زندگی کامیاب ہوگی. اور گھر میں اپنے کوشش یہ کریے کہ بجائے جو جیسے لڑائی جھگڑا کبھی کبھی غصے میں, وہ سب ختم کرنا چاہیے, اور پیار محبت کوشش کیجیے کہ اپنے ماں باپ پیرنٹس کے پاس بیٹھ کے پیار محبت کی نظر سے ان سے بات کیجیے. بچے بھی ہیں, شوہر ہیں, جو بھی ہے, گھر میں جتنا ماحول ہے, اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی خوب ہنسے بولے, خوب مذاق کریں. جی, اگر ایسا کریں گے اپنے آپ جو ہے خوشی دھیرے دھیرے بڑھنا, خوشی بڑھ جائے گی. اور آج کے پروگرام سے ہم یہی نتیجہ بھی نکالنا چاہتے تھے کہ زیادہ وقت ہم اپنی فیملی کو, اپنے گھر والوں کو دیں, اور ممی پاپا کے پاس بیٹھیں, اور کم سے کم ان کو کچھ نہیں کر سکتے تو 1 گلاس پانی تو اپنے ماں باپ کو پلا سکتے ہیں, وہ دعائیں دیں گے, ہماری ترقی ہوگی. بہت بہت شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. تو یہ تھے علی جناب ڈاکٹر تقی علی عابدی صاحب, جو پروگرام خوشحالی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اب اپنے میزبان سید رضوان رضا نقوی کو دی اجازت اس امید کے ساتھ کہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.